أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری محمد ساجد صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کیونکہ جمعہ کا روز ہے، پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے ہمیشہ مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور دیگر مسائل کے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جمعہ کے دن ہم نے خاص طور پہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جائے. اسی حوالے سے آج بات کریں گے جمعہ کے فضائل کے حوالے سے. پچھلے کئی پروگرامز میں گفتگو ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر آپ کے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. یوم جمعہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. پیغامات آپ کے بہت سارے موصول ہوئے، اس کے اوپر آج خاص طور پر پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعہ کیونکہ سید الایام ہے، اس کی مناسبت سے آج بات ضرور پروگرام میں کی جائے گی اور اسی مناسبت سے جو سوالات ہیں انہیں شامل کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دیگر دینی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اپنے پروگرام میں تمام مسائل کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی جا سکے. مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ان سے ہم تمام معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. آج بھی بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، ان سے ہم گفتگو آج جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے سوالات موصول ہیں اس کے اوپر بھی ہم پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے. کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں جو غیر معمولی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس کے اوپر بات کرنی بھی ضروری ہے. تو بلا واسطہ اور بالواسطہ اپنے پروگرام میں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. مختلف مہمانوں سے اس کے اوپر رائے لیتے ہیں اور اس چیلنج سے کس طرح نمٹنا ہے اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے. بہرحال مسائل بہت سارے جس کے اوپر بات کریں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شکایت کا ایک انبار ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروگرام میں ضرور گفتگو کیا کریں. اور شہر کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کیونکہ مسائل بہت سارے ہیں، بہت سارے پیغامات میں روزانہ ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کر لی جائے. تو بہرحال آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب آج ہمارے مہمان یہاں پر ہیں، ان کو میں سب سے پہلے خوش آمدید دوں گا. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جی نعت خواں ہیں عمران علی نقشبندی صاحب.
माह मुबारक की जो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रही उसके अंदर हमारे साथ रहे, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। इमरान अली नक्शबंदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुफ्ती मुश्ताक अहमद नूरानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़। सबसे पहले आज के दिन यौम जुमा के हवाले से मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, देखने वालों की समातों तक ये बात पहुँच जाए कि आज के दिन की जो फजीलत और अहमियत है वो क्या है। उसके बाद फिर हम अब मौजू की तरफ आएंगे। मैं चाहूँगा इस पे आगाज़ में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लू या कौमना बल सल्लिमू अला सदरिल अमीन, मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई तकरीम और ताज़ीम के लायक तमाम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ख़ूबसूरत सवाल आपने किया है, जुमाअतुल मुबारक की क्या फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान के अंदर इरशाद फरमाया, अल जुमाअतु ईदुन लिल मुस्लिम। जी। जुमाअतुल मुबारक का जो दिन है वो मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, इससे बढ़कर बड़ी फजीलत कोई नहीं है। और दूसरा फरमान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अत-तरगीब व तरहीब के अंदर इमाम मुंज़िरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार का फरमान ज़िक्र किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा गुस्ल करके पाक साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में जुमाअतुल मुबारक की नमाज अदा करने के लिए आता है, अल्लाह तबारक व तआला पिछले जुमाअतुल मुबारक से लेकर इस जुमाअतुल मुबारक तक जितने भी उसने सगीरा गुनाह किए हैं, जुमाअतुल मुबारक की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा मैंने पढ़ी है सूरत जुमा में से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान का दावा करने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमाअतुल मुबारक के लिए बुलाया जाए, निदा दी जाए यानी अजान दी जाए, अपना काम काज छोड़ दो, बै और शिरा छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की जानिब नमाज जुमाअतुल मुबारक को अदा करने की जानिब चल पड़ो। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और इसी में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करता है, एक और फरमान सरकार का सामने रखूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सुबह का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से करता है, फरमाया जब भी अपने काम के लिए जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके काम के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथों को दौलत से भर देता है, उसकी आँखों को दौलत से भर देता है, माल से भर देता है। इसी के मद्दे मुकाबिल वो आदमी जो सुबह का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से नहीं करता, जॉब के लिए जाता है, तिजारत के लिए जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आँखों में फ़क्र लिख देता है, तंग दस्ती लिख देता है, मोहताजी लिख देता है। सारा दिन काम काज करता है, कामों को समेट नहीं सकता, लेकिन वो बंदा जिसने सुबह का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से किया, बहुत ज़्यादा काम होते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल हो जाती है, खुद वो परेशान रह जाता है कि ये काम मैंने कैसे समेट लिए, तो अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी तफसील से आपने बड़ी अच्छे अंदाज में इसकी वजाहत फरमाई है। एक सवाल जो अमूमन पूछा जाता है वो ये कि नमाज की पाबंदी के हवाले से तो हम बात करते हैं, ये जैसे भी आपने तस्करा किया, इसमें एक चीज़ जिसका बरकत जिसका जिक्र किया गया, क्या बेनमाजी की ज़िंदगी में से वाकई बरकत उठा ली जाती है? क्योंकि ये वक्त जिस तरह गुजर रहा है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए कि इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में से बरकत निकाल दी जाएगी, ये बरकत है क्या चीज़, ज़रा ये समझाइए। मैं अर्ज़ करूँ आपको, कुरान व हदीस की रोशनी में, कुरान व हदीस के आईने में, ये बरकत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात हैं। आप मौजूदा सूरत हाल को देखें, ये जो वबाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक मकामात पर नहीं, सूरत रूम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, अयद हाथ को कहते हैं। फरमाया ये बर्री और बाहरी जो मुसीबतें आती हैं, वबाएँ आती हैं,
یہ ہماری طرف سے نہیں آتی، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر انسان سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، زندگی میں مشکلات نہیں آتی بلکہ اس کی راہیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کی لائف کے اندر آسانی آتی ہیں، جدھر بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو خصوصی طور پر اس دور کے اندر ہم بے عمل ہو گئے، بالکل ٹھیک، ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، آپ کا سب سے پہلا فرمان کیا تھا؟ آج آپ سنیں گے، یہ سرکار کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہلا فرمان ہے، افشوا السلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابیوں مجھے 4 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، محبتیں بانٹو، تعلقات کو جوڑ کے رکھو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، سلام کو فروغ دو۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ بالکل ایسا ہی۔ نمبر 2، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ حالات حاضرہ میں دیکھ لیں کتنی غربت ہے، بے شک، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہلا حکم کیا دے رہے ہیں؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ جو بھوکے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ فرمایا جب لوگ رات کو سو رہے ہوں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے روایت سے۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ آج دور حاضر میں جب اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیا جائے، جب جائزہ لیا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہا ہے، چاہے معاشی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، مذہبی معاملات ہوں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں دیکھ لیں، وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو کیا یہی وہ سبب بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آفات پہ در پہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں؟ لیکن اب کیونکہ سمجھنے سے قاصر ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کے اوپر مبالغہ ہو سکتا ہے کہ جو فطرت کا حصہ بن چکی ہیں، جو غلط کام ہیں وہ فطرت کے اندر شامل ہو گئے، لیکن اس کے محاسبے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو اذہان ان کو کیسے تیار کیا جائے کہ یہ درست ہوں گے معاملات، تو پھر یہ دوسرے جو معاملات جن کا تذکرہ کیا وہ درست ہو سکتے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ میں عرض کروں گا، اس وقت ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، میں نے تقریباً 15-16 سال پہلے پڑھی تھی، کریمہ نام حق۔ آپ اس کے اندر بڑا خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ترا اجدہا گر بود یار غار، ازاں بے کے جاہل بود غم کسار۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کے ساتھ دوستی لگانے سے ہزارہاں درجے بہتر ہے کہ سانپ کے ساتھ دوستی لگا لے، گوبرے کے ساتھ دوستی لگا لے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ڈنگ میں تیری جان لے لے گا لیکن تیرا ایمان برباد نہیں کرے گا۔ جو برا آدمی ہے، جو جاہل ہے، اس کے ساتھ جب بیٹھے گا وہ تیرے ایمان کو داغدار کر دے گا۔ اسی کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پابند صوفیو ملا اسیری، حکمت آیت قرآن نگیری، با آیتش ترکار جزی نیس کہ از یاسین او اساں بدیری۔ اقبال کہتے جاہل ملا، کاہل صوفی، قرآن سے مرنے کا ڈھنگ سیکھا تو نے۔ جب تیرے باپ کی روح اٹک گئی، قرآن پاک میں ہے، سورت واقعہ ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ حلقوم حلق کی جمع ہے۔ فرمایا جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہو، بچا نہیں سکتے، اس کے ساتھ معاونت نہیں کر سکتے، لیکن رب فرما رہا ہے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ دیا کہ جب تیرے باپ کی روح اٹک گئی، تو نے قرآن پاک اٹھایا، سورت یاسین پڑھنا شروع کر دی، کیوں؟ کہ میرے باپ کی روح آسانی سے نکل جائے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے،
اللہ فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنا کرو، وانصتوا، اور خاموش رہا کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، قرآن کا جو خالق ہے، قرآن کا جو مالک ہے، وہ تم پر رحمت کو نشاور کرتا ہے۔ تو جب تیرے باپ کی روح اٹک گئی، تو نے یاسین اٹھا لی، یاسین کی تلاوت شروع کر دی، کیوں کہ میرے والد کی روح آسانی سے نکل جائے۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کاش جس قرآن سے تو نے مرنے کا ڈھنگ سیکھا ہے، اسی قرآن سے جینے کا ڈھنگ بھی سیکھتا۔ تو یہ جلا بخش کتاب ہے۔ اسی طرح میں آپ سے اجازت چاہوں گا پارہ نمبر 16 میں جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں جواب دیا ہے، من اعرض عن ذکری، فرمایا جس شخص نے ہمارے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بہت بڑی سزا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، یہ آپ کا سوال ہے، آج معیشت تباہ ہے، آج بے روزگاری ہے، آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو وہ قرآن بتا رہا ہے، وہ رحمان بتا رہا ہے، وہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، فرمایا رب تمہاری روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج کے دور حاضر کا، عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ جی بالکل آپ آگے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیاوی سزا تھی کہ روزی تنگ کر دیتا ہوں میں، جاب نہیں ملے گی، آدمی پریشان گھومتا رہے گا، لیکن صرف دنیاوی سزا نہیں، اے میرے قرآن کو چھوڑنے والے، جب تو مرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جب میں تمہیں قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ، وارث کرے گا، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، آج مجھے حشر کے دن کیوں اندھا اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں بڑی بصارت والی تھی۔ اب خالق کائنات جواب دے رہا ہے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فرمایا دنیا میں اسی طرح تو نے ہماری آیات کو چھوڑ دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس طرح ہمارے قرآن کو چھوڑا تھا، آج میری رحمت بھی تمہیں چھوڑتی ہے، جا جہنم میں داخل ہو جا۔ بڑی بدقسمتی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے اور نماز سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ باری تعالیٰ بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے اور اس کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، جس سے وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ رجوع کریں ہم سے، اور رجوع کرنے کا ذریعہ بنایا قرآن کو اور نماز کو۔ یہ دونوں طریقے اگر چھوڑ دیے جائیں گے تو نتیجہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے بالکل یہی نکلنا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے جو دنیاوی معاملات میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ ہماری عقل کام کرتی ہے، نہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کس طرح کی جائے، کس طرح یہ حاصل کیا جائے؟ اچھا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، قرآن کریم سے کس طرح رجوع کیا جائے۔ اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، نعتیہ کلام وہ پیش کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہ گفتگو جاری رہے گی۔ بسم اللہ۔ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ضرور۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے
آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر ہر شہر تازگی ہے محمد کے شہر اور دولت سکون کی ہر جگہ میں ڈھونڈتا پہلے جی ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی جمعے کے حوالے سے، آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر رہے تھے اور دیگر جو آپ کے معاشرتی مسائل ہیں اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے، دین ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے اور خاص طور پہ آج کے دن کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے جناب مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب، بڑی مفصل گفتگو انہوں نے کی تمام معاملات کے اوپر، یوم جمعہ کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کہ رجوع کس طرح کیا جائے قرآن کریم سے، ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ قرآن سے دوری جو ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ابھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس کے اوپر مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو رجوع کا معاملہ جس کی ابھی آپ نے یہاں پہ تشریح فرمائی کہ وہ ضروری ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ وہ اسباب بنے جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے، سمجھنے سے اس وقت لوگ قاصر ہیں۔ میں چاہوں گا اس میں ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں کہ قرآن کریم اور مزید کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کس طرح باری تعالیٰ سے رجوع کیا جائے اور گناہوں سے توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر توبہ کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں جتنا بھی بڑا مجرم ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کی رحمت پہ قربان جائیں۔ کیا کہنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِثْلَ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے آنسو ٹپک گیا، اللہ کی دہلیز پہ چلا گیا، صرف اعتراف کر لیا یا اللہ میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، اپنی ہستی کو مٹا دیا اس نے، میں ضعیف ہوں تو طاقتور ہے، میں نحیف ہوں، میں مٹ جانے والا ہوں تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اپنے جرموں کا جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے، سرکار نے مثال دی حدیث پاک میں وَلَوْ كَانَ مِثْلَ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو ٹپک آیا، وہ ایک آنسو اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور توبہ کے بارے میں کئی مقامات پر اور تصوف کی طرف آپ جائیں، صوفیہ کی طرف آپ جائیں، احادیث مبارکہ کی طرف آپ جائیں، ہزارہ واقعات ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس نے مسلسل 20 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کر لی، گناہوں میں چلا گیا، زندگی گناہوں میں بسر کی، پھر ایک دن اس نے شیشہ اٹھایا، اس کو اپنی داڑھی کے اندر سفید بال نظر آئے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، دل کے اندر کہنے لگا کہ یا اللہ اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب بھی اگر میں تیرے دربار میں لوٹنا چاہوں کیا تیری رحمت مجھ جیسے نکمے کو، گنہگار کو، خطاکار کو گلے لگائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، اے میرے بندے تو نے ہمیں چھوڑ دیا 20 سال لیکن ہماری رحمت پھر بھی تیرا انتظار کرتی رہی۔ تو جب مجرم اس کی دہلیز پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیتی ہے، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو وہ ذات مٹا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر توبہ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ رجوع کرو اللہ کے دربار میں، توبہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، توبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا، بے شک صحیح، جرموں کا اقرار کر لینا۔ بلکہ میں یہاں ایک صوفی کی بات رکھنا چاہوں گا، تقریباً 950 سال پرانی بات ہے۔
حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شاگرد ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امام حسن بصری شاگرد ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے، سود وصول کرنے کے لیے ایک گھر میں گئے تو انہوں نے بکری ذبح کی تھی، سود کی مد میں بکری کا گوشت لے کر آ گئے، ہنڈیا میں ڈالا تو وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ ان کی بیوی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی۔ بیوی نے کہا کہ حبیب یہ تمہارے سود کی نحوست ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جاتا ہوں میں کسی اور سے کچھ وصول کر کے آتا ہوں۔ اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اس کی رحمت ہماری منتظر رہتی ہے۔ اب راستے پہ جا رہے ہیں، کھلے میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ یارو دور ہو جاؤ، سود خور آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے اڑنے والی خاک ہمارے اوپر پڑ گئی تو اللہ ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ دل پہ چوٹ لگی، ضرب لگی، آگے گئے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، میں اتنا گندا ہو چکا ہوں، اتنا غلیظ ہو چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے دلوں میں میری نفرت رکھ دی ہے۔ وضو کیا مسجد سے، وہیں اللہ کے دربار میں جھک گئے۔ ایک لمحہ ہوا ہے، توبہ کی، اسی راستے سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ وہی میدان ہے، وہی راستہ ہے، وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب وہی عالم ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا یارو مٹی نہ اڑاؤ، انہو ولی من اولیاء اللہ تعالی، قریب آ جاؤ، مٹی نہ اڑاؤ، اگر ہمارے پاؤں سے اڑنے والی مٹی اللہ کے اس یار پر پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، ایک لمحہ ہوا ہے، اس کی رحمت کیسے برسی ہے۔ کس نے محبت ڈالی بچوں کے دلوں میں؟ وہ خالق کائنات نے محبت ڈالی ہے۔ تو لہٰذا توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کا منتظر رہتا ہے، اس کی رحمتیں منتظر رہتی ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں عرض کی، یا ربی لما خلقت الخلق ولیس لک الیہم حاجہ، کہ مالک کرم کر ایک بات بتا، تو پاک ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مالک یہ کائنات تو نے کیوں بنائی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، یا موسیٰ کنت فی الہوائی لا اعرف فخلقتہم لیعرفونی، فرمایا اے کلیم میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ اے کلیم میرے بے مثل و بے مثال خیال کے اندر ایک بات آئی کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی میرا ذکر کرے، کوئی میرے حسن کو بیان کرے، کوئی میرے جمال کو بیان کرے، کوئی میرے کمال کو بیان کرے۔ میں رزق دینے والا ہوں، جب کوئی مانگے گا تو رزق عطا کروں گا، تبھی مجھے خالق کہے گا، رزاق کہے گا۔ میں بیٹے دینے والا ہوں، جب کوئی سوال کرے گا تو تبھی بیٹے عطا کروں گا۔ فرمایا میں گناہگار کی بخشش کرنے والا ہوں، جب مجرم آئے گا، گناہگار آئے گا، میرے دہلیز پر اپنی گردن کو جھکائے گا، اپنے جرموں کا اعتراف کرے گا تو میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ میں نے اس لیے کائنات بنائی کہ کائنات مجھ سے مانگے، میں ان کو اپنے خزانے تقسیم کرتا رہوں۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی حل خلقت شیئا یسعک، اے مالک ذرا اتنا بتا، اپنی کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی بھی بنائی ہے جس کے اندر تیری ذات جلوہ گر ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، قال نعم، ہاں کلیم میں نے ایک چیز بنائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قلب المؤمن المخلص لی، فرمایا اے کلیم وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر میرا پیار آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، میرا خوف آ جاتا ہے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آ جاتا ہے۔ فرمایا میں اس مومن کے دل کے اندر آتا رہتا ہوں۔ تو خود اندازہ لگائیں، جس دل میں خوف آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، قرآن کی محبت آ گئی، عبادت کی محبت آ گئی، رب تبارک و تعالی اس مومن کے دل میں رہتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالی نے فرمایا، فَقَلْبُهُ بِذِكْرِ مُحِيطٌ بِعَظْمَتِي، فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے مجھے بھولتا نہیں، لا ینسانی، مجھے بھولتا نہیں، فراموش نہیں کرتا۔ فرمایا کلیم پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ انا جلیسن،
فرمایا میں اس کے فانا جلیسن من ذکرانی، جو میرا ذکر کرتا ہے پھر خدا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دلوں کا اور قلوب کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے جڑا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ تو یہ بڑی اچھی بات اس کی بھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جو سکون قلب ہے، جس کے لیے بہت تگ و دو کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، یہ مال اسباب جو جمع کیا جا رہا ہے سکون قلب کے خاطر کیا جا رہا ہے، یہ عافیت جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پیسے کا ڈھیر لگا دینا یا اس کو جمع کر لینا، شاید قلب سکون اس سے حاصل ہو سکے، قلبی سکون، لیکن وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں پہ اس کی نشاندہی اور وضاحت فرما دی گئی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ذکر سے دلوں کو شاد رکھنا ہے، منور رکھنا ہے۔ جی میں عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ اٹھائیں۔ جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جی مال جمع نہیں کیا۔ ایسا ہی اگر مسجد نبوی شریف کا صحن مال سے بھرا پڑا تھا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دیں، جو تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، وہ آئیں مال لے جائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3 پہلی جلد۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان، آپ فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، جب سرکار پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے گھبرائے، اللہ کی وحی تھی بے شک۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لا تصل الرحمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمیاں کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ صحیح بخاری، قرآن کے بعد اگر اس زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو اس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ وَتَحْمِلُ الْقَلَّةَ، آقا آپ تو یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو معدوم لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، آقا آپ ان کو کما کے کھلاتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّعِيفَ، آقا مہمان آ جائے تو آپ پریشان نہیں ہوتے بلکہ اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کی راہ میں جس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آقا آپ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو شفا شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا شفا شریف کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، گاؤں کا رہنے والا آیا۔ اس نے آ کر سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے مطابق اس کو مال عطا فرما دیا۔ جب باہر گیا صحابہ اکرام نے پوچھا بتا ہمارا نبی کیسا ہے؟ کہنے لگا کہ جو بھکاری ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، وہ تو کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلا دے، اس کو خیرات مل جائے گی، اس میں تمہارے نبی کا کون سا کمال ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی، فرمایا اس کا تن اور گردن ایک ساتھ نہیں جائیں گے گھر، یہ جدا ہو کر جائیں گے، اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے نبی نے اس کو مال عطا کیا ہے اور یہ مان ہی نہیں رہا۔ اسی اثناء میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اس اعرابی کی انگلی سے پکڑ کر سرکار اس کو حجرے میں لے جاتے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں بتا کوئی اور بھی ضرورت ہے تیری، کوئی اور بھی حاجت ہے؟ کہنے لگا ہے یا رسول اللہ۔ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ لو۔ پر میں بتا تیرے گھر والوں کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ آقا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے۔ سرکار نے عطا فرمایا۔ بتا تیرے محلے والوں کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ مانگتا رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے رہے۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا، منگتوں کو سرکار نے بانٹا، کیا اکثر دونوں ہاتھوں سے، ہاتھ اٹھا کر خیر بھی مانگی، دے کر دونوں ہاتھوں سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اسوہ حسنہ ہمیں بتاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ہاتھ سے کسی کو چیز نہیں دی، جب بھی سرکار نے دی ہے تو دونوں دست مبارک سے چیز عطا فرمائی ہے۔ جب ساری ضرورتیں میرے آقا نے اس کی پوری کر لی، اب وہ کہنے لگا، مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے قبیلے والوں کی طرف سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی کلمات جو مجھے کہہ رہا ہے یہ جا کر میرے غلاموں کے سامنے کہہ دے، وہ جلال میں ہیں، وہ غصے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی گلی کے کونے پر تیری گردن اتار دیں۔ جب تو جا کر یہ کلمات ان کے سامنے کہے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا، تو میرے غلام ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جب جاتا ہے صحابہ اکرام کے سامنے یہی کلمات کہتا ہے، وہ تو مال لے کر چلا گیا،
اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور یہ ہم سب کے لیے ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اے میرے صحابیوں ایک علاج تم نے تجویز کیا, کیا کہنے, ایک علاج میں نے تجویز کیا تھا. تمہارا علاج کیا تھا؟ اس کی گردن اڑا دی جائے. بالکل. اگر اس کی گردن اڑا دی جاتی اس کے ماں باپ کبھی مجھے تسلیم نہ کرتے, بالکل, کبھی اسلام کو قبول نہ کرتے, اس کے خاندان والے کبھی اسلام میں داخل نہ ہوتے, اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی. جی فرمایا ایک علاج میں نے تجویز کیا ہے. وہ کون سا علاج ہے؟ وہ دشمنی پر ابھارنے والا نہیں ہے, وہ محبتوں کو تقسیم کرنے والا ہے. جب میں نے اس کو مال عطا کیا, عطا کرتا ہی رہا, اس کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کر دی. اب اس کے خاندان کی طرف, اس کے قبیلے کی طرف, اس کے گھر والوں کی طرف بلال کو تبلیغ کے لیے بھیجنے کی ضرورت نہیں, ابو بکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. فرمایا دیکھ لینا ہماری محبت اس کو دوبارہ لائے گی. یہ خود بھی اسلام میں داخل ہوگا, اس کے ماں باپ بھی داخل ہوں گے اور اس کے خاندان والے بھی داخل ہوں گے. چند دنوں کے بعد یہی ہوا, خود بھی اسلام میں داخل ہوا, اس کے خاندان والے بھی داخل ہوئے, اس کے ماں باپ بھی داخل ہوئے. تو اس وقت ہمیں اسلام جو پیغام دیتا ہے وہ محبتوں کا دیتا ہے. میں اگر مختصر خلاصہ رکھوں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, کئی سیرت کی کتابیں ہیں, سبل الہدی والرشاد عربی کے اندر بڑی معتبر کتابیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں. صرف 3 افراد اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا جاتا ہے ہجرت کرنے پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں, وہاں 100 افراد اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ ایک سوال ہے, ہر مفسر کے ذہن میں آتا ہے, ہر محدث کے ذہن میں آتا ہے, ہر مورخ کے ذہن میں آتا ہے. یارو تاریخ عالم اٹھائیں, انبیاء اکرام نے 9.5 سال تک تبلیغ کی, لیکن چند افراد اسلام میں داخل ہوئے. لیکن سرکار کی 23 سالہ زندگی اٹھائیں, دیکھیں لاکھوں لوگ, یہ جزیرت العرب کے لوگ کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے. بالکل ایسا ہی. لیکن کیا وجہ تھی؟ میں اس کو اوپن کرتا ہوں, اس کو کھولتا ہوں. جب مدینہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, 100 افراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاتے ہیں. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اسلام کا اور کفر کا پہلا ٹاکرا ہوتا ہے, جس کو جنگ بدر کہا گیا ہے. جنگ بدر کے موقع پر 313 افراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاتے ہیں. کہاں 3, کہاں 100, پھر 313. اس کے بعد غزوہ احد ہوتا ہے. 1000 لوگ جزیرت العرب کے دامن مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں. کہ وجہ کیا ہے, کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا پھر چلے جائیں صلح حدیبیہ کے موقع پر, میرے آقا نے صلح کی کافروں سے. اس وقت 1400 افراد دامن مصطفیٰ میں آ گئے. اچھا اسی کے بعد 2 سال بعد پھر پیچھے چلے جائیں آپ, فتح مکہ ہوتا ہے, 10,000 لوگ دامن مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں. اس کے 2 سال بعد آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرماتے ہیں. اس وقت 1,40,000 لوگ دامن مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں. یہ ایک سوال ہے, لوگ آتے ہیں مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں, منحرف نہیں ہوتے, گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں, باغات کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتے. وجہ کیا ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے. پارہ نمبر 4, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہیں, بہت خوب. آپ اپنے غلاموں کے لیے خوش مزاج ہیں, آپ ہمدردی سے پیش آتے ہیں. تو اسلام جو پھیلا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا اخلاق نبی. بہت بہت ماشاءاللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. کالر ایک ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہے, انہوں کو خوش آمدید کہوں گا. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں, زیادہ بہتر ہے. ٹیلی فون سیٹ کے ذریعے جس سے آپ بات کریں اس سے آپ تک ہماری آواز پہنچے گی. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں کال ڈراپ کر دیں, کیونکہ وہ ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے. جب ٹی وی کی آواز آپ ٹی وی سے سننے کی کوشش کریں گے, جو آپ کے پاس ٹرانسمیشن آتی ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ سے بات نہیں ہو سکے گی, کیونکہ اس میں تاخیر ہو جائے گی تو اس طرح پروگرام کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے. گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں,
اور جب وہ کلام پیش کریں گے تو اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے اور پھر دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. مزید کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. آپ چاہیں تو پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ جب بات کریں تو ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے اسے بند کر دیں. جی بسم اللہ. نہیں کوئی اوقات گنہار دے، نہیں کوئی اوقات گنہار دے، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، جے ہو جائے سرکار دے، جے ہو جائے ہاں میں سرکار دے. کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی، میں منگتی ہاں خدا دے یار دے، میں منگتی ہاں خدا دے یار دے. اللہ دے سانو کوئی بھوک نہیں، اللہ دے سانو کوئی بھوک نہیں، بھوک ہے تیرے دیدار، کیا کہیں بہت خوب ماشاءاللہ. بھوک ہے تیرے دیدار دیدار دی، بھوک ہے تیرے دیدار دی، بھوک ہے تیرے دیدار دی. کوئی سن کے خوش نہیں نہ ہوئے، کوئی سن کے خوش نہیں نہ ہوئے، گل کرنی اساں سرکار دے، گل کرنی اساں سرکار دے. اور جو ملی عزت نیازی جگ دے، جو ملی عزت نیازی جگ دے، مہربانی ہے پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی کچھ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، ہفتے کا آخری پروگرام ہے اور اس دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہم ابھی تک کر چکے ہیں پروگرام اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. پیغامات ڈیورنگ دا بریک بہت سارے موصول ہوئے جس میں کہا گیا کہ قربانی کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے بھی ضرور گفتگو کیجیے. تو انشاءاللہ آنے والی نشست جو رکھیں گے اس میں بڑی تفصیل سے ان معاملات پر گفتگو کریں گے، خاص طور پہ یہ جو ایام ہے ذی الحج کے، اس کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا. مفتی صاحب، اور اس کی بھی میں وضاحت کر دوں، یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سوالات آپ کے ہوں گے اس کو کوشش یہ کریں گے کہ براہ راست جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لیے جائے تاکہ آپ کی جو انٹریکشن آپ سے رہے علماء کرام سے، اور اگر جو معاملات آپ قربانی کے حوالے سے جو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. جی مفتی صاحب، آخر میں چاہوں گا ذرا گفتگو ہو جائے، جیسے ابھی تک توبہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور دیگر معاملات پر ہم نے جو ہے بڑی مفصل گفتگو کر چکے ہیں. آخر میں چاہوں گا تھوڑا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ جو مشکل وقت ہے اس سے کیسے نکلا جائے اور کون سے ہمیں آپ سمجھ لیں کہ اعمال ہے، جو اذکار ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے معاملات میں درستگی آئے. میں چاہوں گا اس کی نشاندہی ضرور فرمائیے. حالات حاضرہ میں سب سے جو پہلی بات ہے جی وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. بے شک
حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب کا میں تذکرہ کر رہا تھا، کریمہ، یہ بھی صفحہ نمبر 3 پر یہ اشعار ہیں، آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مکن تقیہ بر عمر نا پائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار، یا فلاں خیر کن و غنیمت شمار عمر کن۔ شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ نے ان کی ربائی سنی ہوگی، بلکہ ہم عمران بھائی سے سنیں گے۔ وہ ربائی جب پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے، رحمت ہے، وہ برستی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ربائی دربار آقا میں منظور ہے، اس کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی ہے۔ آپ نے 3 اشعار لکھے، آخری اشعار سوچ رہے تھے کیا لکھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہی فرمایا کہ جو اپنے کمال کو بھی پہنچا ہو، جو حسن و جمال کا پیکر بھی ہو، فرمایا پھر ایسی ہستی پر صلو علیہ والہ درود پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے مکن تقیہ بر عمر نا پائیدار، نہ رہنے والی عمر پہ بھروسہ نہ کر کبھی، بہت خوب۔ زمانے کے کھیل سے امن والا ہو کے نہ بیٹھ، یہ زمانہ کسی کا دوست نہیں، گہری بات۔ یہ زمانہ دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کر قبر میں پہنچا دیتا ہے، مائیں روتی رہتی ہیں، بچے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کے برعکس بچے روتے رہتے ہیں، مائیں قبروں میں پہنچ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں یا فلاں خیر کون، اے ہر سننے والے، میری اس بات کو پڑھنے والے، عبرت حاصل کر، نصیحت حاصل کر۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جو عمر دی ہے، اس کو غنیمت جان، اور غنیمت جان کر اس عمر کو اللہ کی عبادت میں صرف کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہ فرامین ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید من وعظ لغیرہ، سعادت مند ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیں، ہر قوم کا تذکرہ ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوموں کو تباہ کیا، بلکہ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ فرمایا کم قسمنا، پتہ نہیں کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی۔ کیوں؟ وہ ظالم تھے، ہمارے احکام کو نہیں مانتے تھے، ہماری ربوبیت کا انکار کرتے تھے، ہمارے انبیاء کو جھٹلاتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ انہی کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے۔ تو السعید من وعظ لغیرہ، اب یہ کورونا آیا ہوا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وبائیں آئی ہیں، جب وبائیں آئی ہیں تو سرکار نے کیا حکم دیا ہے؟ توبہ استغفار کرو، بالکل، نوافل پڑھو، رجوع اللہ کرو۔ جب رجوع اللہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان وباؤں کو لے جائے گا، تو خوش بخت ہے وہ انسان۔ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مقصد کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ مقصد یہ ہے کسی کا جنازہ پڑھا ہے تو یہ تصور رکھ کل تیرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ کسی کا اعلان سنا ہے، یہ تصور رکھ کل کو تیرا بھی اعلان لگے گا۔ کسی کی قبر پہ گیا ہے تدفین کے لیے تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ کل تیری بھی تدفین ہوگی۔ تو ہم آخرت کو بھول گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو گئے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اگر میں قرآن مجید برہان رشید کی طرف جاؤں تو ہزارہ قرآن مجید برہان رشید میں آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 4 میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ لوگ جو تنگی میں اور آسانی میں میری راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جب غصہ آتا ہے غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھیں آپ، بہت مشکل ہے۔ دربار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجا تھا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ، لا تغضب، یہ حدیث پاک کا لفظ ہے، غصہ نہ کیا کر۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے، پھر آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ نے مجھے یہی جواب دیا ہے
آپ نے فرمایا غصہ جہنم کی آگ میں سے ہے، اللہ، جب غصہ چھوڑ دے گا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے گا تیرا کوئی معاملہ بگڑے گا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید میں پہلی بات کیا ہے؟ مال کو خرچ کریں، بالکل ٹھیک اور یہ بہترین موقع ہے۔ جی، اس وقت بے روزگاری ہے، ایسا ہی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا بہت خوبصورت موقع ہے، بالکل ٹھیک، چاہے تنگی ہے چاہے آسانی ہے۔ بالکل، اور یاد رکھیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ کیا کہنا، یہاں بڑی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آئی، جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ مزدوری کر کے لائے 10 درہم، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی ہے۔ جی، فرمایا جاؤ خریدو، روٹی بناؤ، میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے تو سائل آ گیا، جی، منگتا آ گیا، ایک بھیکاری آ گیا، اس کو پتا تھا نبی کا گھرانہ بڑا سخی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نبی کی صاحبزادی بڑی سخیہ ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی، بالکل، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا، یہ بدع بدع، یہ عربی گرامر میں آپ جائیں، یہ 1 کے عدد سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، مقصد یہ ہے میری جان کے 9 حصے فاطمہ میں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی سخاوت دیکھیں، جی، اجلت کے ساتھ دوڑ کر گئی کہ سائل کہیں چلا نہ جائے، جی، جا کر وہ درہم اٹھائے، دیکھے بھی نہیں کتنے ہیں، اس کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے۔ جی، میں یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا ضرور، ضرور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ہم رجوع اللہ کی طرف بات کر رہے تھے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رات کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے رات ذرا مجھے بتا، تو نے آتے بھی علی کو دیکھا ہے، جاتے بھی علی کو دیکھا ہے، ذرا اتنا بتا کبھی علی کو سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، تو ساری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں عبادت ریاضت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے۔ جی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا وہ جو یہودی تھا جو ہمیں قرض بھی نہیں دیتا تھا، جی، آج اس نے 90 درہم مجھے تحفے میں دیے، گفٹ میں دیے۔ جی، جی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن آتا تھا۔ میں یہاں میسج دینا چاہوں گا آپ کے توسل سے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی قرآن سیکھیں، گھر میں کبھی تنازع نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، زندگی پرسکون گزرے گی۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے حساب لگایا، قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری راہ میں 1 دیتا ہے ہم 10 دیتے ہیں۔ میں نے تو 10 دیے، ہمیں 90 کیوں دیے؟ بالکل، 10 دیے تو 100 ملنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئی، دیکھا کہ 1 درہم وہاں گھر میں موجود تھا، کہا علی حساب پورا ہے، میں نے جلدی سے پیسے اٹھائے تھے، 1 درہم رہ گیا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں 9 خرچ کیے، اس نے ہمیں 90 عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اندازہ لگائیں تو قرآن کہتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، چاہے تنگی ہے، چاہے آسانی ہے، چاہے فراوانی ہے، بے شک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو۔ کرتے رہو، بے شک، بہت دوسرا کیا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کر جاؤ، بالکل ٹھیک، غصے کو پی جاؤ۔ اور تیسرا کیا ہے والعافین عن الناس، آج میں چاہوں گا اوریجنل قرآن سناؤں آپ کو، کیا کہنا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو۔ یہاں کیونکہ اہل بیت کا ذکر چلا، ایک اور خوبصورت واقعہ اچھا، تاریخ ابن کثیر کے اندر جی، یہ موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، جنہوں نے میدان کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے دور رہنے لگے، ایک خیمہ بنا لیا تھا، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ تو قاتلین حسین میں سے ایک شخص مدینہ میں آیا، صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا تو اس کا پیچھا کیا کہ یہ حسین پاک کا قاتل ہے، لیکن وہ بھاگتے بھاگتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس کو پتا تھا امام زین العابدین بڑے نرم دل ہیں،
وہ مجھے پناہ دے دیں گے۔ جیسے ہی پہنچا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے۔ آپ نے اس کو بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے کئی ماہ تک وہ رہا۔ جب کوفہ کے ملک شام کے حالات بہتر ہوئے، اس نے کہا امام مجھے اجازت دو، اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، حالات بہتر ہو گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام ہوں، آپ نے کھانا پیک کر کے دیا، اس کو پانی دیا، اس کو کپڑے دیے، کہا بھائی گرمی ہے، راستے میں صعوبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، راستے میں تمہیں کہیں مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ میری طرف سے لے جا۔ تو حسین پاک کا قاتل وہ رو پڑا، اس نے کہا کہ امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر مجھے پہچان لیتے نہ ہی مجھے پناہ دیتے، نہ ہی مجھے کھانا دیتے، نہ ہی مجھے پانی دیتے، بلکہ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہوئے۔ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی کتابوں کے اندر نقش ہے۔ آپ نے فرمایا فرق صرف اتنا ہے، میدان کربلا میں تم میزبان تھے، ہم مہمان تھے۔ تم نے جو ہماری میزبانی کی وہ زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آج امام زین العابدین میزبان ہے، تم مہمان ہو، وہ تمہارا کردار تھا، یہ حسین کے لخت جگر کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اختتام کی جانب جائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں ایک جامع اور مختصر دعا بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ جی بے خود اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریبانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریبانا، جب جان لبوں پر تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر دنیا میں مجھے تم نے جب بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب بنایا ہے، میں کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساتھی ہو، بغداد کا میں
رکھ لوں اور جی چاہتا ہے تو بھیجوں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تو بھیجوں انہیں آنکھیں درشن میری قسمت میں سجدے اسی در کے میری قسمت میں سجدے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے نعت خواہ عمران علی نقشبندی صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ اختتامی لمحات ہیں اور یہاں پہ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے۔ مختصر گفتگو ہم نے کی آج کے دن کے حوالے سے، بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے اور یہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جمعے کے دن یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پروگرام کے آغاز میں بھی، پروگرام میں کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری کالز بھی موصول ہوئی لیکن ہمیں اپنی جو گفتگو ہے اس کی وجہ سے زیادہ موقع نہیں مل سکا کہ آپ کی کالز کو شامل کر سکیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیج ہے گڈ مارننگ کراچی کا، اس کے اوپر آپ چاہیں تو پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اس کے اوپر پیغامات بھیج کے آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر اگلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ علماء کرام کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا یہاں پر، کوشش کریں گے ان تمام معاملات پر، موضوعات پر اور خاص طور پہ جس کے مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ آج اس خصوصی نشست میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور بہت ہی اچھی اور سراسر گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک جامع مختصر دعا اور اس کے ساتھ ہم اختتام کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر اسی پروگرام میں منڈے کے دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا رب العالمین، جتنی بھی قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس کو سماعت کیا مالک سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے کرم اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی ذات کے صدقے مالک ملک پاکستان اور عالم اسلام کو کورونا سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو قرآن و حدیث کی معرفت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو قرآن سے الفت عطا فرما، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ڈھنگ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ اس کورونا میں مسلمانوں کی معاونت کر رہے ہیں مالک سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ میڈیا کے جتنے افراد ہیں، افواج پاکستان ہیں، پولیس ہے، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں مالک سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق محبت اور پیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔